بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم، عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں ہماری 15ویں نشست ہے، اور الحمدللہ ابھی تک ہم اس کے 4 باب مکمل کر چکے ہیں، اور 5ویں باب کے بھی 2 چیپٹر ہم نے ختم کر لیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جو پہلی ٹاپک ہے وہ ہے دنیاوی تعلیم۔ دینی تعلیم کے ساتھ مختلف دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، جس کا ذکر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب میں کیا جا چکا ہے۔ علم نصاب عربوں کا خاص علم ہے، اس کے سیکھنے کی آپ نے خاص تلقین فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نصاب کا علم بھی سیکھو، عراق کے دیہاتوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم تو کہتے تھے ہم فلاں گاؤں کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل بن عبدالطالب قریش کے نصب کے بڑے ماہر تھے۔ ان کے لیے مسجد میں ایک مسند بچھائی جاتی تھی، وہ اس پر بیٹھ کر نصاب بیان کرتے تھے۔ سامعین کا ایک گروہ ان کے گرد جمع ہو جاتا تھا۔ ریاضت بدن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے مسلمانوں کو لکھا کہ تم لوگ اپنی اولاد کو تیر اندازی، شاہ سواری کی تعلیم دو۔ حضرت عمر نے امرائے شام کو لکھا کہ تم لوگ نشانہ بازی سیکھو، 2 نشانوں کے درمیان پیدل دوڑو، اپنے لڑکوں کو لکھنا اور تیرنا سکھاؤ۔ تربیت اخلاق و کردار۔ اسلام کے تصور تعلیم میں تربیت اخلاق و کردار کی خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق تعلیم کا مقصد تزکیہ نفس، تطہیر اخلاق اور تعلیم سیرت ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر سیرت و کردار کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے تھے۔ ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آذربائیجان کی چھاؤنی میں مقیم تھے۔ عتبہ بن فرقد ہمارے امیر تھے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مراسلہ موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا: مسلمانوں، چادر اوڑھو، تہمت باندھو، شلوار مت استعمال کرو، جوتے پہنا کرو، چرمی موزی اتار دو، نشانہ بازی کی مشق کرو، رکابیں کاٹ دو، اپنے لڑکوں کو تیراکی کی مشق کراؤ، گھوڑے کی پیٹھ پر اچھل کر بیٹھو، دھوپ کھایا کرو، یہ عربوں کا حمام ہے، عربی میں بات چیت کرو، اپنے دادا معاذ بن عدنان کی سادہ زندگی اختیار کرو، موٹا پہنو، موٹا کھاؤ، مشقت اور جفاکشی کی عادت ڈالو، بھائیوں کی طرح رہو، عیش کی زندگی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اس خط میں اہل ایران کے طور طریقے اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اہل ایران اس وقت تک کافر تھے۔ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی قوم سے کافر سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ پھر ان میں ہی سے ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات اس خط میں یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو محنت کرنے، مشقت برداشت کرنے کی ترغیب دلائی، سخت کوشش پر آمادہ کیا ہے۔ اس دور میں چست و توانا نوجوان کو پسند کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صاحب آہستگی سے چل رہے ہیں۔ دریافت کرنے معلوم ہوا وہ قرا میں سے ہیں۔ قرا مینس کہ وہ دینی اسٹوڈنٹ تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کی یہ خاص چال ہے۔ ان پر حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عمر سید القراء تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ وہ چلتے تھے تو زور سے چلتے تھے، جب بولتے تھے تو زور سے بولتے تھے، جب مارتے تھے تو قوت سے مارتے تھے۔ یعنی حضرت عمر کی زندگی میں نہ تصنع بناوٹ تھی، نہ تکلف، وہ سیدھی سادی فطری زندگی بسر کرتے تھے۔
یہی روش وہ دوسروں میں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ خواتین کی تعلیم۔ حضرت عمر نے خواتین کی تعلیم کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ گھروں میں 2 خواتین عالمہ بچوں کے لیے مدرسے چلاتی تھیں۔ ایک مدرسہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا چلا رہی تھیں۔ وہ قرات کے ساتھ کتابت بھی تعلیم دیتی تھیں۔ دوسرا مدرسہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چلا رہی تھیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم کا مدرسہ تھا۔ مرد بھی حضرت عائشہ کے درس سے اسد سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر مردوں کے سوالات کا جواب دیتی تھیں۔ مردوں کے لازمی تعلیم کی طرز پر خواتین کے لازمی تعلیم کا انتظام بھی آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے ایک قاریہ کو مقرر کیا تھا جو گھر گھر جا کر ناخواندہ خواتین کو قرآن مجید کی تعلیم دیتی تھیں اور فقہ کے مسائل سکھاتی تھیں۔ اعلیٰ تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ حلقہ ہائے درس قرآن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید استحکام بخشا اور مزید وسعت دی۔ خالی جگہ پر نئے اساتذہ کے تقرر فرمایا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں نوآباد شہروں میں بڑی بڑی مساجد تعمیر کروائیں۔ حلقہ ہائے درس جاری کرائے۔ بزرگ صحابہ کو دور دراز شہروں میں بھیجا تاکہ وہ ان حلقہ ہائے درس قرآن کو جاری رکھیں۔ اس طرح پورے ملک میں مکاتب حلقہ ہائے درس کا جال بچھا دیا تاکہ کوئی شخص علم کی نعمت سے محروم نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے یہی مراکز تھے۔ حرم کعبہ مکہ مکرمہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ میں حلقہ درس قائم کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے وہاں درس تدریس کی محفل سجائی، مدت تو جاری رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو صحابہ کرام کے درمیان ایک خاص امتیاز حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا کر۔ انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کے متعلق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرنا چاہتا تھا مگر آپ کے رعب سے بیان کرنے کی جرات نہ کر پا رہا تھا۔ پھر ایک روز دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، بے دھڑک پوچھا کرو، معلوم ہوگا تو بتا دوں گا ورنہ انکار کر دوں گا۔ اس طرح بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے علم جمع کیا تھا۔ ایسی عالم فاضل اور محترم ہستی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم محترم میں استاد مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مختلف علوم سے مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہر علم کی تعلیم کے لیے ایک دن مخصوص کر لیا تھا۔ ایک دن تفسیر قرآن مجید کے لیے مخصوص تھا، ایک دن حدیث شریف کی تعلیم کے لیے مخصوص تھا، ایک دن فقہ کی تعلیم کے لیے مخصوص تھا، ایک دن سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوات کی تعلیم کے لیے مخصوص تھا، ایک دن عمومی تاریخ ایام العرب کی تعلیم کے لیے مخصوص تھا، ایک دن ادب اور اشعار عربی کے لیے مخصوص تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے فاضل اور جامع صحابی تھے۔ آپ کی درسگاہ میں بہت سے طالبین علم سے سیراب ہوئے۔ ان کے درس کا خاص بات یہ تھی کہ جب وہ درس میں محسوس کرتے طلباء تھک گئے ہیں تو وہ درس بند کر دیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ نشست میں اس ٹاپک کے اس باب کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید ٹاپک کور کروں گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔